یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، آئیں دیکھیں کہ امام بعض چیزیں اپنے اقوال میں خود بتا رہے ہیں، امام اہل بیت کی شناخت کروا رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ امام نے کہاں دشمنوں کے اس گرد و نواح کے اندر اہل بیت کی چند خصوصیات بتائی ہیں، یعنی اپنی خصوصیات کو جب امام خود کہہ رہے ہیں تو ہمیں بہرحال خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ کیسے تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو بہت اختصار کے ساتھ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہرحال بہت سارے لوگ کلام پڑھنا چاہتے ہیں اور بہرحال ان کا دل بھی ہے، بہرحال جیسے انتظامیہ کہتی ہے، اور عزیزان محترم اس کا خیال رکھیں، کیونکہ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ پروگرام ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو جاری اور ساری رکھنا ضروری ہے۔ تو بعض اوقات ایک دو شخص کے چکر میں یہ نہ ہو کہ پروگرام جو ہے ہمارے اوپر نیچے ہو جائیں، تو بہتر ہے جتنی توفیق ہو رہی ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے انجام کریں۔ آپ کا خلوص، آپ کا اختیار خدا کی بارگاہ میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں سامنے اس کا اظہار کروں، دل میرا کھلا ہوا ہو اور خدا کی کیمرہ جو ہے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کتنی محبت کرتا ہے، کتنا اختیار کرتا ہے۔ ظاہر دکھا کر انسان دنیا کو تو شاید جلب کر لے گا اپنی طرف، لیکن خدا کی رضا کو نہیں کر سکتا۔ تو خدا کی رضا جو ہے وہ انسان کے اپنے عمل میں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جسے خدا نے علم عطا کیا، یعنی ہم عالم ہیں اور یہ علم خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ امام چاہے کم سن بھی ہے، 7-8 سال کا بھی ہے تو بھی امام ہے، امام اپنے ہر حصے کے اندر بھی ہے تو بھی جو علم خدا نے انہیں دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نے قرآن کے اندر واقعات پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان نبی کا واقعہ، کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت بلقیس کون لے کر آئے گا، تو کسی نے کہا آدھے دن میں، کسی نے کہا، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس دربار میں، اس نے کہا کہ میں پلک چھپکتے تخت لے آؤں گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم اس علم کا دریا ہے۔ یعنی علم خدا کی طرف سے، یہ علم خدا کی طرف سے عطا، اس علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر پایا۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی محفلیں، مناظرے سجائے ائمہ کے مقابلے میں، امام تقی علیہ السلام ابھی چھوٹے سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بڑے بڑے قاضیوں کو بٹھایا گیا امام کا مقابلہ کریں، امام نے ایک ہی محفل مجلس میں کئی ہزار سوالوں کے جواب دیے۔ کہنے والوں نے بولا کہ اتنے سارے تو جوابات کے لیے تو کئی گھنٹے لگیں گے سوال کرنے کے لیے، مگر امام نے اس کو پروبیبلٹی کے ساتھ اس طرح ڈیفائن کیا کہ وہ کئی ہزار جواب تھے۔ جنہوں نے پروبیبلٹی پڑھی ہوتی ہے انہیں بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح جواب دیے، نہیں ہرا پائے۔ کیسے ہرا پاتے؟ جنہیں اللہ عطا کر رہا ہو، وہ دنیا والے اپنے علم سے اس کو کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ تبھی تو میرے مولا کائنات نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، مگر افسوس سامنے والے شعور اتنا نہیں رکھتے تھے۔ تو ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے ہیں، جانے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ پوچھا، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں تو شکر کریں بچت ہو گئی ہے، ہم لوگ نہیں تھے، ورنہ ہمیں پتہ نہیں کسی اور جگہ میں نام ہوتا۔ نہیں ہے، لوگوں نے مولا سر پہ بال کتنے ہیں، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے پوچھتے۔ امام کہتے ہیں میں دنیا سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے ناسا والوں نے تو امام سے رابطہ کر لیا ہے، ان کو تو راستے مل گئے ہیں، بھائی ہم لوگ بیچارے ادھر ادھر ہی گھوم رہے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی اور چکر میں لگے ہوئے نا، ہم تو ابھی تک اس چکر میں ہمارا تو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ایک ماتمی ایک نمازی ہے، ہم تو ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں عجیب نہیں ہے آپ کو؟ آپ کسی کو ابھی آپ کو غور سے بیٹھ کے دیکھیں نہیں، آپ کو کبھی یہ بات عجیب سی نہیں لگتی کہ وہ امام جس نے نماز کی خاطر قیام کیا ہو، اسی کے لیے ہم ڈیفرنس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، امام نماز سے افضل، امام نماز سے افضل، نماز امام سے، کیسی باتیں ہیں یہ؟ جو شریعت کا پاسدار ہو
شریعت کی کوئی چیز جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ادا کرنا ہے. رسول خدا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا جب اذان ہوتی تھی، زرد پڑ جاتا تھا. ان کی زوجہ کہتی ہیں کیوں؟ اللہ پکار رہا ہے. اور وہاں بیٹھے ہوئے کتنا نہیں نماز مسجد چلنے دو. جانے ہوتا اصل دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں. خوب نماز جب اپنے ٹائم پر کی جائے تو حسین ابن علی کی وجہ سے ادا ہو رہی ہے، اور اگر عزاداری کی جائے تو گویا آپ دوسرے ٹائموں پر نماز کو بچانے کا کام کر رہے ہیں. کمپیئر کس چیز کو کر رہے ہیں آپ؟ یہ دشمن ہے، آپ کو بزی رکھنا چاہتا ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ٹائم تو اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے پاس تو پڑھی لکھی تو باتیں ہیں نہیں، کتابیں ہم نے پڑھنی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہم نے لینی نہیں ہے، ترقی ہم نے کرنی نہیں ہے. نفس تو خواہشات کا غلام ہے، تو انہی باتوں کے مزے آتے ہیں ہم لوگوں کو. بھئی یہ لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو. عزیزان باہر نکلیں، ان سے باہر نکلیں. امام اتنا کچھ دینا چاہ رہے تھے، ہم نے آج تک ائمہ کی روایت سے کچھ بھی نہیں لیا. یہ صحیفہ سجادیہ کے بعد امام کی ایک اور کتاب ہے رسالہ حقوق، یعنی ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں امام نے. کھولیں اس کو. یہ جو اتنے آج معاشرے کے اندر فساد ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہو رہے ہیں، بچے کو باپ کا، استاد کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، میرے انڈر میں جو کام کر رہا ہے اس کا حق کیا ہے، میں جس کے سپروائزر ہوں اس کا میرے پہ کیا حق ہے، یعنی سارے حقوق امام نے بیان کیے ہیں. ہم سے زحمت ہی نہیں ہوتی ہم کھول لیں اس کو. یہ اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے آپ کے. کتنا آج معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو ہوا ہوا ہے، سوشل ایشو، کہ جو فیملی پرابلمز، بریک اپس، یہ سب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم دین کو لے ہی نہیں رہے. ہم دین کو تو ڈراموں سے لے رہے ہیں سارا. تو ڈراموں میں یہی ہوتا ہے، وہ ساس کبھی بہو بن جاتی ہے، وہ کبھی اس کو ڈائیورٹ، کبھی اس کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو دے دیتے ہیں. ہمارا سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے عزیزان محترم. جب آپ اصلی دروازہ بند کریں گے دین کا تو یہی کھلیں گے پھر آپ کے گھروں کے اندر. برباد ہو رہی ہے نسل عزیزان محترم. میں اگر آج بول رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہوئی تو خوش نہ ہوں. اطراف میں آگ لگی ہوئی ہے، کل یہ آگ میرے گھر میں بھی آئے گی. تو میں کچھ کروں، روکوں اس کو. جب تک تعلیمات اسلامی گھر پہ حاکم نہیں ہوں گی یہی مشکلات ہوں گی. بیٹی کو جب آپ گھر سے رخصت کریں تو بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت کریں کہ بیٹا اب واپس جنازہ آئے گا. تو وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے گھر میں سیکریفائس کرے گی، اپنے گھر کو آگے لے کے چلے گی. لیکن اگر آپ آج صبح شام اچھا یہ کر دیا، اچھا وہ کر دیا، اچھا انہوں نے یہاں نہیں لے کے گئے، اچھا انہوں نے ایسے کپڑے بنا کے دیے، بس وہ دوسرے دن اپنے گھر آ جاتی ہے. کیونکہ آج کل تو کال، ٹیلی فون، موبائل سستا اتنا ہے کہ انسان تو چیپ ہے آج کل. تو آپ کر لیں. ریسرچ یہی کہتی ہے کہ خواتین دن میں 5000 جملے بولتی ہیں. اس کو بولنا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں. آپ گھر سے نکلیں گے اس کے فون شروع ہو جائیں گے. جب آپ واپس آئیں گے تو بھی وہ 2-3 ہزار ہی بول چکی ہوگی، پھر بھی 2000 باقی ہیں. مرد 2-2.5 ہزار جملے بولتا ہے. وہ اب جب وہ گھر آئے تو وہ بولتا ہے یہ ہوا، کہتا ہے اچھا. پھر وہ 50-20 جملے اور بولتی، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں لایا، وہ نہیں لایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا. یہ بیچارہ کہتا ہے ابھی تو میں تھکا ہوا آیا ہوں، تھوڑی دیر تو صبر کر لیں. پھر وہ شروع ہو جاتی ہے. عزیزان محترم وہ نیچرل ہے، اس کو کرنا ہے، بٹ اس کو تربیت کرے. کس سے بات کرنی؟ آج کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں آقا مسائل ہے زندگی میں، وائف کے ساتھ مسائل ہیں، اس کے ساتھ سمجھ نہیں رہی ہیں، گھر والوں کی زیادہ سنتی ہیں، اس کی سنتی ہیں. گھر والے دیکھیں، گھر والے بعض محبتیں نقصان دہ ہوتی ہیں. بعض ماؤں کی محبتیں گھروں کو برباد کرتی ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم. یہ سوشل ایشو ہے، یہ نیچرل ریئلٹی ہے. یہی گھر بنائیں ہم لوگ. اور اگر آپ سے بھی کوئی کبھی مشورہ کرے، کبھی بھی کسی کے گھر کو توڑنے کا مشورہ مت دیں. کہیں نہ کہیں شخص کی بھی غلطی ہے عزیزان محترم. جب آپ سے ایک فرد مینج نہیں ہو رہا آج، کل آپ امام زمانہ کی حکومت میں دنیا مینج کریں گے. ایک شخص آپ سے مینج نہیں ہو رہا، آپ ایک بیہیویئر کو نہیں کہیں ڈسٹنگ کر پاتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے. یہ ہم سے حل نہیں ہو رہا آج.
بچوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بچے ہیں وہ، میٹرک پاس تھوڑی ہے کوئی وہ. آپ کو تو اکثر لوگوں کو سرکس کا جانور چاہیے، وہ شیر بھی جو ہے وہ کود رہا ہے، اب اس کی تھوڑی اوقات ہے کہ وہ رنگ میں سے کودے، شیر ہے وہ. نہیں، بچے بھی ایسے ہونے چاہیے، نہ ہلیں نہ چلیں. بچے ان کے اندر انرجی نہیں ہوگی. اکثر لوگ مسجد میں ڈانٹتے ہیں، نہیں ڈانٹنا چاہیے بچوں کو. بچے ہیں، ان کو کھیلنے دیں، کودنے دیں. شکر کریں آ رہے ہیں، یہاں روکیں گے کل یہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوں گے پارٹی منانے کے لیے. آنے دیں ان کو. یہ کس کا بچہ آ گیا، اکثر بزرگ، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. وہ بیچارہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی نہیں جاؤں گا اگلے سال پروگرام میں. نہیں کریں ایسا. صدر اسلام میں بچہ ایک خاتون اپنے ساتھ لے کر آئی، چھوٹا سا بچہ تھا، نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، سورج کی روشنی ہلکے ہلکے، نماز کی کچھ رکعتوں کے بعد ماں نے بچہ لٹایا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ، اس پر روشنی پڑی، بچے نے گریہ شروع کر دیا. رسول خدا نے نماز کی رکعتیں کم کر دی. اب کسی یار، اب یہ بچے کو مسئلہ ہوگا گھر کے اندر. عزیزان محترم، ابھی ہمارے دوست کر رہے ہیں یار یہ رسول خدا نے کیا کیا، یہ دو کیوں کر دی. رسول شریعت لے کر آئے تھے، یہ تم لے کر آئے ہو. ہم تو اتنے مقدس ہو گئے ہیں کہ رسول کو بھی دین سکھانے کے چکر میں لگے ہوئے. یہ امام نے کیا کیا، یہ امام نے کیا کیا، کیا مطلب امام نے کیا کیا. یہ 25 سال امام بیٹھے کیوں رہے، وہ تو آپ کھڑے ہو جاتے. وہ امام بہتر جانتے تھے کیا کرنا ہے. آپ امام کی اطاعت کریں، نہ کہ آپ امام کو آگے مشورے. عزیزان محترم، میں نے کل آپ کو مولا عباس کا ذکر کیا. مولا عباس اطاعت تھی، اطاعت ہے، اطاعت رہے گی، تبھی تو عباس ہے. کوئی اور کہاں نظر آتا ہے آپ کو پوری تاریخ کے اندر عباس کے سوا. بھائی تو اور بھی تھے امام حسین کے، مگر جہاں عباس ہے وہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ ہو سکتا ہے. کوئی شہید نہیں پہنچ سکتا جہاں پر عباس. اطاعت کریں. پہلی چیز امام فرماتے ہیں ہمیں خدا نے علم عطا کیا، اور علم ایسا کہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان میں ہوتا، قرآن میں واقع ہے نا حضرت موسیٰ اور خضر کا، تو اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان میں ہوتا تو میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں. اب یہاں پر خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ ہم انبیاء کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو کم کر رہے ہیں. انبیاء طول میں ہیں، انبیاء انہی کے ہیں. جب آخری امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام کی جگہ بلند ہے. عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میرا خاندانی معاملہ نہیں ہے کہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ امام، نہ، خدا نے ان کو اس مقام عطا کیا ہے. یہی چوتھے امام کی خدمت میں ابو خالد آیا اور دوسرے کسی فرقے سے تھا. جب امام کے پاس آیا تو آپ کے پہ اللہ نے رسول کے بعد کن کو، تو امام، چوتھے امام نے سارے اماموں کے نام بتائے اور آخری تک پہنچے. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو ہر دور میں لوگوں نے امام کی اطاعت کی ہے، لیکن جو آخری کے دور کے منتظرین ہوں گے وہ ہر امام کے ماننے والوں سے زیادہ بہتر ہوں گے. کیوں؟ کہا کہ لوگوں نے اماموں کو دیکھا اور ان کو نہیں مانا، یہ بغیر دیکھے امام کو مان رہے ہوں گے. یہ ہمارے لیے بشارت ہے. یعنی امام کہہ رہے ہیں ہم بہترین میں سے ہیں، تو ہم بہتر کو اور بہتر کریں اور اچھا کریں.